السلام علیکم. میں ہوں سلیم اختر صدیقی، پاکستان اینٹی کرپشن فورم سے. تو آپ کا پہلے تو میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے بھرپور ساتھ دیا اور اسی مختصر 6 دن کے اندر آپ تقریباً 600 سے اوپر ویورز نے دیکھا اور پسند کیا. اچھا، میں ذرا تھوڑا سا نیب کی پرفارمنس پہ بات کروں گا، کیونکہ یہ سندھ نیب جو ہے اور اس سے بڑی شکایتیں ہیں مجھے بھی پرسنلی، کیونکہ میں نے بہت ساری کمپلینٹس ان کو دی، کرپشن کی اور ڈاکیومنٹری ایویڈنس کے ساتھ دی، جس میں اولا محمد قریشی ریلوے کا 21 کا BPS کا افسر تھا. اس کے خلاف دیے میں نے ڈاکیومنٹری ایویڈنس کہ اس نے مور دین 7 ہاؤسز ڈیفینس میں بنائے، پلاٹس بنائے، لاہور میں اس کی پراپرٹیز تھیں. تو اور اس کو اپروو کیا چیئرمین نیب نے فار فارمل انکوائری. اس کے خلاف فارمل انکوائری جب اپروو ہوتی ہے کہ جب آپ کے پاس ڈاکیومنٹری ایویڈنس ہو اور پریلیمنری انکوائری میں، یعنی شروعاتی انکوائری میں آپ نے کچھ اس میں ٹھوس قسم کے کرپشن کے ثبوت حاصل کر لیا، تو پھر نیکسٹ اسٹیج ہوتی ہے اس کی فارمل انکوائری. تو جب فارمل انکوائری میں آپ نے اپروو کیا چیئرمین صاحب، اور آپ کے PE میں آپ کے افسر نے اس کے 2 پلاٹس اور بھی ریکور کی، تو تقریباً 100 کروڑ سے اوپر اس کی پراپرٹیز ہیں، اسیٹس تھے، یہاں پہ ہیں بلکہ. اور اس کے بعد اس کو نہ انویسٹیگیشن میں آگے پتہ ہے کیا ہوا، نہ آپ نے کلوز کیا، اس کا کوئی پتہ نہیں کہ کیا ہوا، کیوں کلوز کیا، کس بنیاد پہ کلوز کیا، اگر کلوز کیا آپ نے، اور آپ نے اگر انویسٹیگیشن کا آرڈر کیا تو وہ کدھر ہے. تو جو یہ کراچی میں سندھ نیب جو ہے، تو اس کے DGs جو ہیں وہ کرپشن میں بھی انوالو رہے ہیں، اور جو پریزنٹ ہے نجف مرزا، وہ ہم سے جونیئر ہے، ایک بچہ ہے ہمارا، PSP افسر ہے. ویسے تو اس کی ریپوٹیشن اچھی تھی، مگر نیب کے DG کے لیے شیر کا دل چاہیے. شیر کا دل پتہ نہیں ہے اس کے پاس ہے یا نہیں. تو نہ اس نے وہ کام دکھایا کہ وہ ان سے پوچھتا کہ یہ انویسٹیگیشن آپ نے، انکوائری آپ نے کس طرح کی ہے. تو اس میں بہت سارے انہوں نے بلنڈرز کیے ہیں آپ کے IO نے، انویسٹیگیشن افسر نے. اور وہ ڈپٹی ڈائریکٹر تھا ایک، میں ابھی آپ کو بتا دوں گا، اس کا نام بھی ظاہر کروں گا، ابھی نہیں کرتا ہوں، ظاہر کروں گا. اس نے بڑے بڑے بلنڈر کیے، اور اس نے ملزمان کو اکیوز کو بچانے کے لیے ایک اکیوز جو تھا اس میں سلطان نام کا قریشی، اس کا بیٹا غلام محمد قریشی کا، کیونکہ پراپرٹی اس کے نام تھی، اس نے بیٹے کے نام پہ بنائی ہوئی تھی. تو اس کو دکھایا کہ اس نے کنگ آف ملیشیا کی بیٹی سے شادی کیا. اب آپ اندازہ کریں، کانسٹیٹیوشن آف ملیشیا اجازت ہی نہیں دیتا کنگ کو کہ وہ باہر شادی کرے اپنی بیٹیوں کی، یا خود کرے کہیں سے باہر، وہ ان کا کانسٹیٹیوشن ہی اجازت نہیں دیتا. تو اس نے، آپ کے IO نے یہ کمال کر کے دکھایا کہ اس نے لکھا کہ یہ انہوں نے، سلطان نے شادی کی ہے وہاں سے، جب پراپرٹیز جو ہیں وہ 2003
مسکین میں کرپشن میں بنی ہوئی، اور اس کو دکھایا کہ اس نے شادی کی ہے وہاں سے، اور کنگ نے اس کو پیسے دیے، اور منی ٹریل اس کا ملتا ہی نہیں ہے، کوئی اس کے ثبوت نہیں ہے کہ وہ لڑکی لائی کہاں سے۔ اچھا، اس کے بعد ڈاکیومنٹری ایویڈنس میرے پاس ہے کہ اسی سلطان نے 2011 میں کہیں شادی کی باہر، اور اس کا ہمارے پاس مکمل ریکارڈ ہے۔ تو وہ کوئی کنگ کی لڑکی نہیں، عام سی ایک ملیشین لڑکی، حیاتی سم تھنگ۔ تو اور بہت سارے میں نے اس کے ثبوت اکٹھے کیے ہیں۔ تو اچھا، دوسرا ایک اور جو گھر تھا اس کی بیٹی کے نام میں تھا، تو بیٹی کی اس وقت کوئی شادی نہیں ہوئی تھی، اس کا نام تھا صبا۔ اچھا، تو دکھایا کہ اس کے ہسبینڈ نے اس کو گھر دیا، یہ آپ کے آیو کا کمال ہے۔ تو یہ اس کو جیل میں جانا چاہیے نا آپ کے آیو کو، کہ اس کے ہسبینڈ نے اس کو تحفے میں دیا گھر، پھر اس کے ہسبینڈ نے اس کو ڈیورس کر دیا۔ اب سوال یہ ہے کہ میں نے آپ کے آیو کو کہا کہ اس کا نکاح نامہ کہاں ہے؟ اس نے کہا جی نکاح نامہ نہیں ہے۔ پھر میں نے کہا ڈیورس جب ہوئی تو وہ چیئرمین آربیٹریشن کاؤنسل دیتا اس کا سرٹیفکیٹ، کیونکہ یہ کینٹونمنٹ میں رہتے ہیں، تو ڈیفینس میں رہتے ہیں کینٹونمنٹ، تو اس کا وہ کہاں ہے؟ کہ وہ بھی نہیں ہے۔ ہسبینڈ کا نام کیا ہے؟ وہ بھی نہیں ہے۔ اس کا NIC کی طرح وہ بھی نہیں ہے۔ تو اگر ہسبینڈ ہوتا تو میں اس سے پوچھتا کہ پھر اس کا انکم ٹیکس سے ریکارڈ لاؤ، کہ جو 5 کروڑ کا زمانے بنگلہ تھا تو وہ دے سکتا ہے، تو انکم ٹیکس بھی دیتا ہوگا، تو نو۔ تو یہ آپ کے انویسٹیگیشن کرنے والے لوگ ہیں کراچی نیب میں۔ پرائم منسٹر صاحب، یہ آپ کے لیے بھی ہے، آپ دیکھیں جب آپ کے پاس اس طرح کے لوگ ہوں گے نیب میں، تو نیب کا حشر کیا کریں گے، اور انہوں نے کس طرح یہ نیب کو چلا رہے ہیں۔ تو بہرحال DG جو ایک یہاں پہ وہ تھا، بڑی اس نے بارش تھا، اور بڑی اس نے، اس کا نام شاید وہ الطاف تھا یا اسلم تھا یا الطاف تھا، اس کے زمانے میں تو اس نے بالکل اس طرح کیا ہوا تھا کہ جو مرضی وہ کرے، کوئی پوچھنے والا نہیں، کیونکہ جنرلی نیب کے خلاف کوئی بولتا نہیں سوائے میرے، کیونکہ کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں کسی کے ہاتھ تو کالے ہیں، تو اس ڈر میں وہ بولتے نہیں۔ تو نہیں تو اب میں نے شروع کیا ہوا ہے، اور بولوں گا اور سارے ریکارڈ کھولوں گا۔ تو جو میں نے فائل کیے ہوئے ہیں، غلام قریشی کا کیس، RBOD کا کیس، جس میں RBOD میں سے انہوں نے کم سے کم بھی جو 30 ارب روپے انہوں نے 30 بلین، تو اس میں سے کم بھی انہوں نے تقریباً 15-20 بلین اڑا گئے میں سے اپروپریٹ کیے ہیں، اور اس میں پروجیکٹ ڈائریکٹر انوالو ہیں، سیکرٹریز انوالو تھے آپ کے ان کے RBOD کے، اور چیف انجینئر انوالو تھے۔ تو اینڈ آخر میں یہ ہوا کہ جب میں نے موو کیا تو انہوں نے ڈر کے مارے کہ اب یہ سلیم اختر نے موو کیا ہے کمپلینٹ، وہ بھی میری کمپلینٹ کو بھی تقریباً 4 سال ہو گئے، تو انہوں نے سندھ گورنمنٹ نے اینٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ نے فوراً ہی